سلیقہ سیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے گھر سے سیکھنا چاہیے۔ پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے پرائیویسی ہو اور دوسروں کے لیے پرائیویسی نہ ہو، نہیں، ان کو سکھائیں کس طرح ایک خوبصورت اور ایمان والی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تیسرا اصل جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ بچے کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائیں، بچوں کو بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، بچے کو بتائیں دین اس کی زندگی میں کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں ماں باپ سے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو فائر اور جہنم سے بچاؤ۔ کبھی جہنم مرنے کے بعد کا تصور پیش کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد جہنم کی آگ ہے، نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیا میں آگ کیا ہے؟ دنیا میں آگ یہی گناہ ہے، یہی مسٹیکس ہیں، یہی غلط تصورات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ آگ کی صورت میں بدل جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے کس طرح بچنا چاہیے، کس طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے، وہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ کہ جس طرح ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، آپ کو ایک اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، یہ کیسی زندگی ہوئی بابا؟ تو باپ نے کہا بیٹا صحیح ہے، زمانہ ترقی کر چکا ہے، مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، مجھے اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، لیکن بیٹا مجھے وہ چیزیں آتی ہیں جو تمہاری زندگی کو بچاتی ہیں۔ چلانا اور ہے، بچانا اور ہے۔ جب زندگی بچے گی تو چلے گی، پہلے بچنا سیکھو، اس کے بعد چلنا سیکھنا چاہیے۔ کس طرح بچایا جا سکتا ہے زندگی کو، یہ ماں باپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، یہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ بچہ بچ جائے گناہوں سے، بچہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے مسٹیک سے، خطاؤں سے، تو وہ بچہ زندگی میں چلتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ماں باپ کے وہ ایکسپیرینس ہوں گے، ماں باپ کے وہ دعائیں ساتھ ہوں گی کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ نہ تنہا اللہ نے کہا بچاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے نمونے پیش کیے، کون سی چیزیں بتائیں بچوں کو، کون سا دین سکھائے بچوں کو۔ حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں دی ہے۔ حضرت لقمان بعنوان پدر اپنے بیٹے سے کریں بیٹا توحید کا خیال کرنا۔ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بتائے، اپنے بچے کو بتائے، ایک ماں اپنی بیٹی کو بتائے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دامن بچائیں، اس لیے کہ شرک کی آگ انسان کے ایمان کو اور انسان کی زندگی کے سکون کو کھا جاتی ہے۔ اس نے اتنا ہی نہیں، توحید کے راستے پر چلو، آخری لمحات تک توحید کے راستے پر ثابت قدم رہو۔ ایک باپ کا نمونہ پیش کیا جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور دوسرے باپ کا نمونہ پیش کیا کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا، یا دوسری آیتوں میں حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ مسلمان بن کے زندگی گزارنا آسان ہے، مومن بن کے زندگی گزارنا آسان ہے، اسلام پر مرنا دشوار ہے، ایمان پر مرنا دشوار۔ آخری لمحات تک ہم ایمان پر قائم رہے، ہم اسلام پر قائم رہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے۔ دین، مکتب، مذہب، دین کے قوانین ایک دن کے، 2 دن کے، 3 دن کے نہیں ہیں، ایک مسلسل زندگی انسان اسلامی قوانین کے سائے میں گزارنا ہے اور ایمان کے قوانین کے سائے میں گزارنا ہے، تب جا کر وہ بچہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو آگے لے جا سکتا ہے۔ ایک توحید اور دوسرے اپنی عاقبت کا خیال کرے، ٹل دا لاسٹ منٹ آف دیئر لائف وہ توحید پر قائم رہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیہ کریمہ میں انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کمانڈ دیا ہے 2 چیزوں کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ زندگی میں توحید کے ساتھ ساتھ کس طرح اسلام کے راستے پر ثابت قدم رہا جا سکتا ہے، بہترین وسیلہ
نماز ہے، بہترین طریقہ نماز ہے۔ اپنے آپ کو مصلی سے جوڑے رکھنا اور اس پر صبر کرنا، کنٹینیوشن اور کنٹینیوس عبادت کی طرف توجہ کرنے سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ بچوں کو سکھائے، اس کی اہمیت قرآنی اصول ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ چوتھا اصل جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ بچے کی عمر جو ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹرین کیا آپ نے، بتایا بچوں کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے بچوں کو اب اپنا مشاور بناؤ، اپنا ایڈوائزر بناؤ، اس سے مشورہ کرو تم کیا کرنے جا رہے ہو اور وہ کیا چاہتا ہے۔ آیا ہمارے کمنٹس کو وہ سمجھ پا رہا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے؟ آیا وہ ہماری باتوں کو اٹھا رہا ہے یا اٹھا نہیں پا رہا ہے؟ اسے بات کرو، اسے اپنا ایڈوائزر بناؤ، اپنا مشیر بناؤ۔ جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے سوال کیا، بیٹا بتاؤ، اس لیے کہ 12 سال ہے، 13 سال کے حضرت اسماعیل ہے۔ اب کمانڈ نہیں دیا جا سکتا وتھاؤٹ ریزن، کمانڈ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹین ایجر مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسے مشورہ کرو، اسے اپنا ایڈوائزر بناؤ، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتایا اپنے بیٹے سے پوچھو، بچے کا دل صاف ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے، ان کے باتوں کو گرنے نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا بتاؤ کیا کروں، خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو کیا جواب ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، افعل ما تؤمر۔ بابا آپ تو خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالو، مجھے آپ صابر پاؤ گے۔ یہ مشورہ کرنا بتا رہا حضرت ابراہیم کا ہمارے لیے ایک بہترین میسیج ہے کہ بچے سے کبھی کبھار انسان بیٹھے بات کرے۔ میں اپنی طرف میرے لیے کہتا ہوں اور میرے جو ساتھی ان سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں سے بات نہیں کی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، موقع ملتے ہی جب موقع ملے بات کرنے کا، کتنے دن ہو گئے جسے ہم اہم سمجھتے ہیں، شاید وہ زندگی میں ہمارے اہم نہ ہو، جو اہم ہے وہ زندگی میں ہمارے اہم ہو سکتا ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کے خیالات کو جاننا، ان کی امیجنیشنز کو پڑھنا، ان کے چہروں کو پڑھنا، بات بھی نہ کریں، صرف اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں 4-5 منٹ، پتہ چل جائے گا وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اپنے بچے سے بات کرو۔ یہاں پر حضرت یعقوب کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کرو، اور جب وہ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ ٹرسٹ بلٹ ہو جاتا ہے اپنے باپ کے نسبت، تو بیٹا دوڑ کر آتا ہے، اپنے باپ کو اپنا خواب بتاتا ہے، بابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بتائیے یہ خواب کون سا ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں ماحول ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اپنا خواب بتائے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے؟ جھڑک دیا جاتا ہے، جھڑکا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ سوتے ہو 10 بجے تک، کیا تم نے خواب دیکھا، کیسا خواب دیکھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے بچے سے بات کرے۔ وہاں باپ نے بیٹے سے مشورہ کر کے بتایا باپ کا طریقہ تربیت کا کیسے ہونا چاہیے، یہاں بیٹے نے خواب باپ کو بتا کے بتایا بیٹے کا برتاؤ باپ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ دونوں مثالیں قرآن مجید ہمیں بیان کر رہا ہے کہ بچے کو کس طرح انسان ٹرین کرے۔ اور 5واں اصول، بچوں کی صحت، بچوں کی فزیکل فٹنس، بچوں کی تندرستی، بچوں کے ہیلتھ کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو گھر کے کھیل ہوتے ہیں، یہ جو بچے گھر کے اندر بیٹھ کر کھیلنا چاہتے ہیں، اس سے بچوں کا رشد و نمو اور بچوں کی صحت نہیں بنتی ہے۔ آج جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ گھر کے اندر، کمرے کے اندر سیل فون سے یا لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر پر بیٹھ کر گیمز کھیلنے کا نتیجہ ہے، جو بچوں کا شعور اور بچوں کی جو سوچ ہے وہ دھیرے دھیرے گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، میرے پاس وقت نہیں، اگر میں تفصیل سے بتاتا، یوسف کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیابی حاصل کی، وہ صرف یہ کہ بابا کب تک آپ یوسف کو گھر میں بٹھائے رکھیں گے، اسے باہر نکلنا چاہیے، اس کی صحت کا تو خیال کرو، اس کی تندرستی کا تو خیال کرو۔ 2 باتیں کی تھی، چلو بھیجو یوسف کو میرے ساتھ۔ قرآن نے حضرت یعقوب نے بھائیوں کے بیٹوں، ان دوسرے بیٹوں کے اس سوال کے مقابل میں کوئی جواب نہیں دیا ہے، یعنی گویا حضرت یعقوب کنفیس کر رہے ہیں ہاں یوسف کو باہر نکلنا چاہیے،
یوسف کو جانا چاہیے، کھیلنا چاہیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، سوچ بٹتی ہے، سوچ ملتی ہے، انسان کو تندرستی ملتی ہے۔ کیا کہا تھا بھائیوں نے کہا تھا بابا ارسلہ معانا، بھیجو یوسف کو ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ جائے گا، درختوں کے ساتھ کھیلے گا، صحرا میں کھیلے گا۔ حضرت یعقوب نے نہیں کہا یہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایک ہی جملہ کہہ کر یعقوب چپ ہو گئے، تمہیں معلوم ہے مجھے یوسف سے کتنی محبت ہے، لیکن اس کا جواب نہیں تھا۔ کامنٹیٹرز کہتے ہیں اس کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ یعقوب بھی مانتے ہیں کہ بچے کو باہر نکلنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، اسپورٹس میں بزی رہے، گیمز میں بزی رہے۔ جتنا بچہ باہر نکلے گا، گیمز میں رہے گا، اپنی تندرستی کا خیال کرے گا، اتنا ہی بچے کا شعور اور سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ قرآنی اصول میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، یہ 5واں اصول ہے۔ چھٹا اصول جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، بچوں کو احساس دلاؤ، کبھی کبھار تغافل چاہیے، دیکھا نہیں دیکھا۔ تغافل یعنی کیا؟ اندیکھی کرنا۔ کچھ خطائیں بچوں سے ہو جاتی ہیں، کچھ مسٹیکس بچوں سے ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر انسان کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرے، کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارے، کس طرح ان کو ٹرین کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس بات کی طرف بھی خاص خیال کرنا کہ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ جب حضرت یعقوب کے بچوں نے یعقوب سے معافی مانگی، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے خطائیں کی، ہمیں معاف کر دو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر لنا، بابا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا گزرنے دو کچھ دن، ایک وقت آنے دو، میں تمہارے لیے معاف کر دوں گا اور معافی مانگوں گا تمہارے لیے۔ تو کیوں وقت لے رہے ہیں حضرت یعقوب؟ فوراً معاف کر دیتے، فوراً معافی مانگ لیتے۔ علماء کرام رک کر کہتے اس لیے یعقوب یہ چاہتے ہیں بچوں کو خود احساس ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، خطا کا احساس دلایا، فیلنگز ان کے پاس ہونی چاہیے جو انہوں نے مسٹیک کیا ہے۔ دن گزریں گے تو احساس ہوگا ہاں ہم نے جو غلطی کی ہے واقعاً غلطی کی، اس سے معافی مانگنا بھی ہے۔ معافی صرف اس بات سے نہیں کہ انسان دوسرے کو خوش کر دے معافی مانگ کر اور کہے کہ میں معافی مانگ لیا ہے، میں نے نہیں، صرف معافی مانگ لے کر دوسروں کو خوش کرنے کا نام معافی مانگنا یا استغفار نہیں ہے، خود ہمارے اندر وہ احساس جگانا ہے کہ واقعاً ہم نے خطا کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ حضرت یعقوب چاہتے تھے ان کے اندر وہ احساس جاگے جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے۔ اس کی طرف بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ بچوں کے خطائیں پر واویلا مچانا، بچوں کی خطاؤں پر جھڑکیاں دینا، بچوں کی خطاؤں پر مار دینا، ہر جگہ یہ رویہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ وقت دینے کے بعد بچوں کو احساس ہو کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور 7واں اصول جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا وہ بچوں کو ذمہ داری دیں، بچوں کو ریسپانسبلٹی دیں۔ ہر کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچپن میں بچے کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، آہستہ آہستہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس دنیا میں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے۔ گلاس لانے سے لے کر، پلیٹ رکھنے سے لے کر، پھر واپس لے جا کر رکھنے تک بچوں کے پاس کوئی ذمہ داریوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو سکھائیں رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، گھر میں کیا ہوتی ہے اور گھر کے باہر کیا ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے لے کر دعائیں اور مناجات کرنے تک بچوں کو بتائیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے۔ مادر موسیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ مادر موسیٰ خود جا سکتی تھی، خود نکل سکتی تھی، کسی اور سے کہہ سکتی تھی وہ فالو کریں اس صندوق کو، لیکن موسیٰ کی ماں نے کہا بیٹی تم جاؤ تاکہ ذمہ داری کا احساس ہو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، جتنی ذمہ دار میں ہوں اتنی ذمہ دار تم بھی ہو، نکلو دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ رسپانسبلٹی ہے، خطرہ تھا، مصیبت آنے والی تھی، ڈینجر بھی تھا وہاں پر، لیکن مادر موسیٰ نے کہا جاؤ۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ کتنی چالاک تھی یہ بچی، حضرت موسیٰ کی بہن، اور حضرت موسیٰ کی خاص بہن جو ام کلثوم کے نام سے مشہور ہے، وہ صندوق کو فالو کرتی رہی، ایسے فالو کیا کہ دشمن کی نظر اس بچی پر نہ پڑے، لیکن بچی کی نظر صندوق پر باقی رہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس دلایا اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے اس بچی نے نبھایا بھی، اور ایسے نبھایا کہ جو پروردگار نے وعدہ کیا تھا ہم بچے کو آغوش میں لوٹائیں گے، اس بچی نے وہ حکمت کے ذریعے سے، وزڈم کے ذریعے سے موسیٰ کو اپنے ماں کے آغوش میں لے آئی، کام پورا کیا اور اچھے طریقے سے کیا۔ جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے کام کو پورا کرنے میں کبھی سستی نہیں کرتے ہیں۔
شاید یہی وجہ تھی حضرت مسلم اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ ذمہ دار بنے، یہ کام کریں۔ الحمدللہ سلام ہو ان 2 بچوں پر، انہوں نے کام کو ایکسیپٹ کیا اور کام کو پورا بھی کیا۔ کس طرح پورا کیا؟ تاریخ لکھنے سے قاصر ہے، سر پر تلوار ہے، آگے ظالم کھڑا ہوا ہے، ستمگر ہے، گلے کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ کون سی چیز یاد آنی چاہیے اس وقت؟ کون سی چیز یاد آنی چاہیے؟ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، ظالم کے قدموں پر سر رکھ دے؟ کون سی چیز یاد آئے گی؟ جس طرح بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے وہی چیزیں بچے کو یاد آتی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا ظالم مارنا ہی چاہتا ہے تو رک جا، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 8 سال کے 10 سال کے سن میں نماز یاد آئے بچوں کو۔ فرات کے کنارے تلوار کے سائے میں ان 2 بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کیے۔ کسی مورخ نے لکھا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ان بچوں نے نماز پڑھی، کسی واجبات کو ادا کیا۔ کیوں تیزی کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ مورخ لکھتا ہے تاکہ عبادت میں اور شہادت میں کہیں دیری نہ ہو جائے، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ موت کے ڈر سے نماز کو طولانی کر دیا۔ ابھی موت کا ڈر نہیں ہے، شہادت کا ڈر نہیں ہے، نہ اتنا کہ عبادت کو وقت پر انجام دیا، عبادت کے لیے وقت مانگا۔ آپ قربانی کا انداز بھی دیکھیے گا۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا پہلے مجھے مار دیا جائے تاکہ میں بڑے بھائی کا غم دیکھ سکوں۔ بڑا بھائی کہہ رہا تھا پہلے مجھے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ میں چھوٹا بھائی کے غم کو نہیں برداشت کر سکتا۔ دونوں کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، دونوں کے لاشوں کو فرات میں پھینکا گیا۔ میر انیس کہتے ہیں دونوں کے بدن انتظار کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو گلے لگا لے اور دریا کے حوالے ہو جائے۔ یقیناً ان کو پانی کا کفن ملا۔ جو 2 سر ظالم لے گئے ابن زیاد کے پاس، اور لے جانے کے بعد اس نے ابن زیاد کے سامنے رکھا، انعام کی درخواست کی۔ ابن زیاد نے ان چہروں کو دیکھا، بچوں کے چہروں۔ ظالم کہتا ہے کیا تمہیں ان خوبصورت بچوں پر رحم نہیں آیا؟ ان خوبصورت ظالم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، خوبصورت بچوں پر رحم نہیں آیا۔ یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت نصیب کرے، ان بچوں کے روزے کی زیارت کریں، درد کا احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ بچوں کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے۔ 2 بچوں کے سروں کو ظالم دیکھ کر کہتا رحم نہیں آیا، تو مورخ کہتا ہے کہ ظالم نے جب اس چہروں کو دیکھا تو اس کے دل کے کسی گوشے میں رحم جاگ اٹھا۔ اگر ماں دیکھتی تو کیا ہوتا، اگر ماں دیکھتی تو کیا ہوتا۔ سلام ہو حضرت رقیہ زوجہ حضرت مسلم پر اور ان کے صبر پر کہ انہوں نے بچوں کے سروں کو دیکھا اور مصیبت کو سنا اور برداشت کیا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ جہاں ان 2 بچوں نے عبادت کا پیغام دیا، شہادت کا پیغام دیا اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کا پیغام دیا، جب تلوار گردن تک پہنچی کوئی نہیں تھا ان بچوں کی مدد کرنے والا۔ بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس وقت مظلوم کا ہمدرد کون ہوگا؟ مظلوم کا حامی کون ہوگا؟ ہم ہو اور ظلم ہو، مظلوم ہو اور ظالم ہو،
اس وقت مظلوم کا ہمدرد، مظلوم کا حامی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر کے ان بچوں نے بتایا کہ قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھو، قرآن کی آیتوں سے اپنے کنیکشن کو برقرار رکھو۔ یہ آیتیں در حقیقت ہر ایک آیت اپنی جگہ پر ایک نسخہ ہے، ایک پرسکرپشن ہے ہماری مشکلات کو، مصائب کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو قوی اور مضبوط بنانے کے لیے۔ الحمدللہ آج اس محفل میں، آج اس نماز میں ہم وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریسائٹرز یہاں پر موجود ہیں جو قرآن کمپٹیشن کے لیے تشریف لائے ہیں، یہاں پر میمورائزرز موجود ہیں جنہوں نے قرآن کے کچھ سوروں کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جنہوں نے معرفہ میں کچھ کام کیا ہے، کچھ آیتوں پر محنت کی۔ یقین مانیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو گھر نورانی ہوگا، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا دل نورانی ہوتا ہے، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابیاں عطا کی ہیں، اسے دنیا میں سعادتیں عطا کی اور آخرت میں کامیابی تو اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ان سب نوجوانوں کو، ان بچوں کو، چاہے میرے ماں بہنیں ہوں یا میرے بھائی ہوں، سب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ یہ بہترین کام ہے، اس کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری، اور اسی کے ساتھ ساتھ محرم کی ذمہ داریاں بھی جڑ جاتی ہیں۔ جس طرح سے ہم پروگرامز کو ہمیں شوق دلانا ہے، بچوں کو انکریج کرنا ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیرنٹس سے میں گزارش کرتا ہوں ایسے پروگرامز میں آئیں، بیٹھیں، سنیں، قوم کے بچوں کو ہمت دلائیں، شوق دلائیں، وہ آگے بڑھیں۔ یقین مانیے وہ ایک آیت بھی سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا اور ہماری محنت کا صلہ بھی مل جاتا ہے۔ صرف آن لائن دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آن لائن 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کی محفل میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس سے بچوں کو ہمت نہیں ملتی ہے۔ آئیے گا، قوم کے بچے ہیں، شوق دلائیں ان کو، ان کے اندر ایک جذبہ دلائیں کہ وہ قرآن مجید سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہماری ذمہ داری شرکت کرنا ہے، شوق دلانا ہے، ہمت دلانا ہے، انکریج کرنا ہے، لیکن ایک دوسری بھی ذمہ داری ہے، ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے کریکٹ کریں گے اگر یہ آبزرویشن غلط ہے، لیکن ہمارے ہاں بچے، کچھ ایسے بچے ہیں جو نان بچے ہوتے ہیں، کچھ مخصوص گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، مخصوص علاقے کے بچے ہوتے ہیں، وہی بار بار ہر کمپٹیشن میں شریک ہوتے ہیں۔ کیا ہماری آبادی صرف ان بچوں پر منحصر ہے یا اور بھی کوئی بچے ہیں جن کو ابھی یہ تک پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن بھی ہے؟ ان بچوں کو قرآن سے کیسے قریب کیا جا سکتا ہے، ان بچوں کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، آپ جہاں انعام لینے والے بچے ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنے والے بچے ہوتے ہیں، معمولاً وہی مشہور بچے جو ہر سال بیٹھا کرتے ہیں، ہر سال انعام لیتے ہیں، آتے ہیں، جن کا کنیکشن مسجد سے ہے، امام بارگاہوں سے، وہ فیملی کے بچے آتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پر افریقہ فیڈریشن کے ذمہ دار لوگ یہاں پر بیٹھے، کیسے پہنچ سکتے ہیں ان تک؟ یہ ہمارا کام ہے، ابھی اور آج ہی سے ہمیں سوچنا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوریاں اگر بڑھتی چلی جائیں گی تو بچے نہ پہلے قرآن کے سورے بھولیں گے، بعد قرآن کے نام بھی بھول جائیں گے، بعد قرآن بے عنوان کتاب بھی انسان بھول جاتا ہے۔ میرے دوست کہا کرتے تھے جب سے ہم حوضہ علمیہ سے باہر نکلے، جو زمانہ گزر رہا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، اگر ٹچ میں نہ ہو آدمی تو بھولتا جائے گا، اس کے بعد صرف نام بھی بھول جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ ایسے نام کی کوئی کتاب بھی موجود ہے۔ ان کے لیے ہمارے پاس کام ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے بعنوان طالب علم کہ مخصوص موسم تک یہ چیزیں محدود نہ رہیں، صرف کمپٹیشن تک محدود نہ رہیں، بلکہ قرآن کی کلاسز سال بھر چلتی رہیں، معرفہ کی کلاسز خصوصی طور پر اس کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جن بچے قرآن کے مجید کی معرفہ کے ٹیسٹ میں، کمپٹیشن میں شریک ہو رہے
رہے ہیں، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیے، ایک دو آیت جو دی گئی تھی ان کے بارے میں پوچھ کر دیکھیے گا، یقین ہوتا ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، ان کے اندر ایبیلٹی بھی ہے، ان کے اندر شوق بھی ہے، یہ پڑھ بھی سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، سال بھر اس طرح کی کلاسز ہوں، انہیں منسوب کریں قرآن مجید سے، نزدیک کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ شوق انسان کے اندر باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلان بنائیں، چاہے آن لائن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پاس ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو قرآن کی کامنٹری ان کو بتا سکتے ہیں، سلیکٹڈ آیات کے ذریعے سے لیں اور بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے جو قوم، جو کمیونٹی، جو بچے قرآن سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قرآن انہیں مقام اور مرتبہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جنت تک مخصوص نہیں ہے کہ اقرا و ارقا، جنت میں قرآن پڑھو، بڑے بڑے بڑھتے چلے جاؤ، یہ حدیث دنیا میں بھی ہے، اقرا و ارقا، پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا دشمن قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ جائے اور قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہو اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔